جرائم اور پاپ کرنے نہیں آئے، اس دنیا میں رشوت لینے نہیں آئے، اس دنیا میں چوری ڈکیتی کرنے نہیں آئے، اس دنیا میں کیوں آئے ہو؟ اللہ اکبر، دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کی تیاری کرو۔ کون سی دنیا؟ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ یہ دنیا سے آخرت بہتر ہے۔ اس بہتر دنیا کی تیاری کرو جس کو آخرت کہتے ہیں، اس بہتر کی تیاری کرو جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے دو ذمہ داریاں ہر مومن کو عطا کی ہے، دو ذمہ داری ہر مومن کو عطا کی ہے۔ اب اپنی دو ذمہ داری کو سنیں اور بات مکمل کی جائے۔ قرآن دو ذمہ داری کا بیان کرتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اب میرے بھائیوں کی اور بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یہ جہنم کی آگ کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، یعنی وہ لکڑیوں سے نہیں سلگائی گئی، یعنی وہ کوئلوں سے نہیں سلگائی گئی، بلکہ اللہ اللہ جہنم کی آگ پتھر سے اور انسانوں سے سلگائی جائے گی۔ اللہ کے حبیب غیبدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنو۔ جہنم کیا ہے؟ جہنم کی آگ کیا ہے؟ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے کیا ہے؟ اللہ اکبر، ایک دن میں تین مرتبہ پیٹ بھر کے کھانے والوں اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، اپنی راتوں کو بے فکری کے ساتھ گزارنے والوں، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے قبر کی رات کو بھول جانے والوں، قبر کی رات کو فراموش کر دینے والوں، کبھی سود کا دھندا کر کے، کبھی بیاج کا دھندا کر کے، کبھی اپنے پیٹ کے اندر یتیموں کا مال جہنم کی آگ کی شکل میں بھرنے والوں، ذرا توجہ کرو۔ یہ جہنم کیا ہے جس کا ذکر اللہ کے حبیب غیبدہ نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ دیکھیے ہم تو آقا کا فرمان بیان کر رہے ہیں اور یہ اس نبی کا فرمان ہے جو اپنی طبیعت سے کلام نہیں کرتے، دل کے کانوں سے سننا میرے بھائیوں۔ اپنے آقا مصطفیٰ جان رحمت صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، پھر آدم جنت میں پیدا ہوئے، پھر آدم علیہ السلام سے لغزش معصومانہ ہوئی، لغزش پیغمبرانہ ہوئی، اور پھر آدم دنیا میں آئے 200 سال تک یا 300 سال تک روتے رہے، پھر آپ کی دعا قبول ہوئی، پھر آپ کی توبہ قبول ہوئی۔ جب دعا قبول ہوئی، توبہ قبول ہوئی، تو حضرت آدم کے لیے اللہ نے حضرت جبریل سے فرمایا جبریل جاؤ اور جا کر کے جہنم سے آگ لے کر آدم کو لے جا کر کے دے دو تاکہ آدم کھانا بنائے۔ اب یہ دنیا میں پہلی بار کھانا بن رہا ہے۔ اللہ اکبر، کون بنا رہا ہے کھانا؟ حضرت آدم۔ دنیا کی پہلی ڈش بن رہی ہے، دنیا کا پہلا کھانا بن رہا ہے، اور کون بنا رہا ہے؟ آدم علیہ السلام۔ اس کے لیے آگ، ابھی تک دنیا میں آگ نہیں تھی، دنیا میں آگ کا عطا پتہ نہیں تھا، بلکہ اب آگ کی ضرورت پڑی حضرت انسان کو۔ یہاں پر جو ہسٹری کے طالب علم ہیں اور تاریخ کے طالب علم ہیں ان کی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ، لوگ یہ کہتے ہیں انسان پہلے بندر تھا اور بندر سے ترقی کرتے کرتے وہ انسان بنا۔ یہ کون لوگ کہتے ہیں؟ وہ لوگ کہتے ہیں جو انسانیت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ انسان پہلے بندر تھا اور وہ ترقی کرتے کرتے انسان بنا۔ انسان پہلے ننگا گھومتا تھا، پھر ننگے سے پتے باندھنے لگا، پھر یہ کرنے لگا، پھر وہ کرنے لگا، پہلے جھک کے چلتا تھا بندر کی طرح، پھر یہ ہو گیا، پھر وہ ہو گیا۔ انسانیت کے لیے اس سے بڑی گالی کچھ نہیں ہو سکتی۔ اوروں کے نزدیک نظریہ یہ ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، ترقی کرتے کرتے انسان بنا، لیکن ہمارے نزدیک تصور انسان یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے جس انسان کو پیدا کیا وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کے حسن کو دیکھ کر فرشتوں نے اس کے آگے سجدہ کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور
सैयद अमीरुल कादरी साहिब किबला हुजूर फैजान अख्तर। इंसानियत को गाली देने वाले वो लोग जो कहते इंसान बंदर था, वल्लाह पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम है, और आदम इतने खूबसूरत थे कि हुस्न आदम को देखकर मलाइका रश्क करने लगे। हजरत बेदम शवासी कह रहे हैं अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, जब से सुना है यार लिबासे बशर में है। कौन कहते हैं हमारा पहला आदमी तो आदम है, बल्कि आदमी आदम ही से बने। हजरत आदम अलैहिस्सलाम नूरे मोहम्मदी लेकर आए, लेकिन ये तफसील इस पर नहीं अर्ज करता। बात क्या अर्ज कर रहा था, पहला खाना बन रहा है। अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जाओ दुनिया में आग नहीं है, आग ला। पहली बार दुनिया में आग आई। हजरत जिब्रील गए, हजरत मालिक से कहा, कौन मालिक? ये हजरत मालिक जहन्नम के दारोगा हैं, यानी जहन्नम का पूरा निजाम सिस्टम अल्लाह ने इनको सौंप रखा है। तो हजरत मालिक अलैहिस्सलाम के पास जिब्रील कहते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं मालिक हजरत आदम को आग की जरूरत पेश आई है, इसलिए जो है मुझे आग दीजिए। अब जरा तवज्जो करना, जहन्नम से आग दुनिया में आ रही है। हजरत मालिक ने कहा कितनी आग चाहिए? खाना पकाने के लिए आदम को आग चाहिए, एक खजूर इतनी, खजूर जितनी होती है खजूर इतनी आग मुझे दे दे ताकि मैं आदम को ले जाकर के दे दूं। हजरत मालिक ने कहा, ऐ जिब्रील अगर खजूर इतनी आग आप जहन्नम से दुनिया में लेकर जाएंगे तो सारी जमीन भी जल जाएगी, आसमान भी जलकर भस्म हो जाएंगे। न जमीन बर्दाश्त कर सकती है, न आसमान बर्दाश्त कर सकता है। खजूर इतनी आग दुनिया में गई तो पूरी जमीन और आसमान जल करके राख हो जाएंगे। फिर उसके बाद हज़रत जिब्रील ने कहा, ऐ मालिक आधी खजूर जितनी मुझे जहन्नम की आग दे दीजिए ताकि मैं उनको ले जा करके दे दूं। तो हजरत सैयदना जिब्रील अमीन ने जब कहा आधी खजूर इतनी जगह जो है वो जहन्नम की आग दे दो, तो तब हजरत मालिक ने कहा अगर मैंने आधी खजूर इतनी आग दे दी तो भी ये हाल होगा कि दुनिया में आसमान से कभी बारिश नहीं होगी, कभी पानी नहीं बरसेगा, इसलिए आप आधी खजूर इतनी भी आग ना लेकर जाएं। तो फिर कहा कितनी? तो हजरत सैयदना मालिक ने कहा आप सुई के नाके इतनी या एक जर्रा जितना होता है उतनी आग ले जाएं, वो भी डायरेक्ट ना ले जाएं। अब मैं अपने भाइयों की तवज्जो चाहता हूँ, देखो ये सारे उन्मानात बहुत गौर करने वाले होते हैं, तवज्जो करने वाले होते हैं। मेरे भाइयों हम आप लोगों की मोहब्बतों का एहतराम करते हैं, लेकिन एक बात आपको बताऊं, हमारे फोटो और हमारी तस्वीरें कीमती नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह की ये फरामीन अहम है जो आपको सुनाने के लिए बुलाया जाता है। और आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, लेकिन थोड़ी आपकी तवज्जो चाहता हूँ। इतनी लंबी रिवायत मैंने पढ़ी, अब असल जो है वो जिस मकसद के लिए पढ़ी वो ये है, हजरत जिब्रील ने एक खजूर इतनी आग मांगी, मना किया गया। आधी खजूर इतनी आग मांगी, मना किया गया कि बारिश नहीं होगी आसमान से। फिर एक जर्रे के बराबर आग दी गई, तो हजरत मालिक ने कहा इसको भी डायरेक्ट न ले जाएं, बल्कि इसको पहले धुला जाए। तो जर्रा बराबर आग हजरत जिब्रील को हजरत मालिक ने दिया। 70 मरतबा जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस जहन्नम की आग को रहमत के पानी से धोया, उसको वॉश किया, धोया, और 70 बार धोने के बाद फिर उस आग को जर्रा बराबर दुनिया में लाया गया। लीजिए हजरत आदम, ये खाना बनाने के लिए है। तो हजरत आदम ने फरमाया इसको पहाड़ पे रखो। जब वो जर्रा बराबर जहन्नम की आग जिसको 70 बार धोया गया था, नदी के पानी से नहीं, नहरों के पानी से नहीं, दुनिया के पानी से नहीं, बल्कि रहमत खुदा के पानी से 70 बार उस जर्रे को और जर्रा बराबर आग को धोया गया था। और जब हजरत जिब्रील ने उसको पहाड़ पे रखा तो पहाड़ पे वो जर्रा बराबर आग पड़ी तो पूरा पहाड़ जल करके भस्म हो गया। और वो जर्रा बराबर आग ने जब पहाड़ को जला दिया तो वो
فوراً جہنم کی طرف لوٹ گئی. پہاڑ کے جلنے سے، اس آگ کے اثر سے جو دھواں نکلا تھا، وہ دھواں پتھروں میں، لوہے میں اور جن لکڑیوں میں آگ ہے ان میں گھس گیا. اللہ اکبر. تو یہ جو دنیا میں آگ دیکھ رہے ہیں، یہ آگ وہ آگ نہیں ہے، بلکہ اس آگ کے اثر سے جو دھواں نکلا تھا، وہ دھواں ہے جو یہ آگ دنیا کی آگ ہے. اب مجھے بتاؤ، ذرہ برابر جہنم کی آگ 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھو کر دنیا میں لائی جائے، وہ پہاڑ کو جلا دے اور پھر جہنم میں لوٹ جائے، تو اس کے باقیات، اس کے دھوئیں تراپ اتنی تیز ہیں کہ اگر جلا دے تو بستیاں جل کر خاکستر ہو جائے، اگر جلا دے تو انسان مر جائے، اگر جلا دے تو انسان کی آنکھیں اندھی ہو جائے، اگر جلا دے تو انسان کا دماغ کام نہ کرے. مجھے بتاؤ، 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے ذرہ برابر آگ پر یہ اثر ہے، تو وہ جو جہنم کی پوری آگ ہے اس کا کیا حال ہوگا، اس کا کیا اثر ہوگا. اب اللہ اسی آگ سے بچنے کا حکم دے رہا ہے. اے مومنو، میرے محبوب کے غلاموں، میرے محبوب کا نام لینے والوں، میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں، اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ. آپ مجھے بتائیں، جب یہ جہنم کی آگ کا دھواں ہے جو دنیا کی آگ ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، تو وہ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے، وہ جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے جس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے 3000 سال تک کے اس کو جلایا اور دہکایا گیا ہے. اب جہنم کی آگ مکمل سیاہ ہے، مکمل کالی ہے. اب وہ کس کے لیے ہے؟ آئیے اب ترتیب وار کچھ لوگوں کا ذکر سن لے. اللہ، کاش اپنی کمزوریوں پہ رحم کر کے، کاش اپنی کمزوریوں پہ رحم کر کے ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرتے، اپنے بچوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کرتے. آئیے میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، طویل حدیث رسول پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ اکبر. آج بہت سارے جرائم، بہت سارے گناہ ہمارے سماج میں بڑھتے جا رہے ہیں. ان میں سے ایک گناہ کیا ہے؟ فلم دیکھ کر، سیریل دیکھ کر، پکچر دیکھ کر لڑکے اور لڑکیوں میں آپس میں افیئر کا معاملہ جگ رہا ہے. اور اب شاید ہی کچھ بچے اور بچیاں ایسے ہوں گے کہ جو افیئر سے محفوظ ہیں، الا ماشاءاللہ. اور اس کے بعد پھر یہ افیئر کے معاملات، افیئر کی داستان انسان کو زنا تک لے جاتی ہے. اور یہ زنا کیا ہے؟ اب سنیے، اللہ اکبر. میرے اور تمہارے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج زنا بڑھ رہا ہے. بلکہ آپ کو بتاؤں، یہاں تک کہ لکھنے والوں نے لکھا ہر منٹ پر کئی زنا ریکارڈ کیا جا رہا ہے دنیا میں. تعفن ہے زنا کا، تعفن ہے بدکاری کا. اللہ اکبر. ہیرو ہیروئن کے چکر میں انسان اب زنا کو گناہ بھی نہیں سمجھتا. آؤ اپنے نبی کا فرمان سنو، اپنے سچے رسول کا فرمان سنو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اللہ کے سچے نبی، غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن زانیوں کو میدان محشر میں لایا جائے گا، اللہ کرے کسی کو یہ گناہ نہ کرے، اور اگر کسی نے کی ہو تو وہ جلد سے جلد توبہ کرے، اس گندگی سے نکلے. اے میری قوم کے جوانوں، گندی فلمیں دیکھ کر، گندی پکچریں دیکھ کر کس میں ڈوبے جا رہے ہو؟ اللہ اکبر. زنا کے بارے میں تمہارے اور میرے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب زانیوں کو قیامت کے دن میدان محشر میں لایا جائے گا تو پورا میدان محشر ان زانیوں کو پہچان لے گا. یعنی جنہوں نے دنیا میں زنا کیا ہے، محشر ان کو پہچان لے گا. اور وہاں پر یہ جلسے اتنا مجمع نہیں ہوگا، 1000 2000 10,000 لوگ نہیں ہوں گے، لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ لوگ نہیں ہوں گے، کروڑ 10 کروڑ لوگ نہیں ہوں گے، ارب 10 ارب لوگ نہیں ہوں گے، بلکہ سارے اولین اور آخرین ہوں گے. انبیاء وہاں ہیں، صحابہ وہاں ہیں،
है, औलिया वहां है, सब वहां है। और मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी फरमा रहे हैं, ज़ानियों को, दुनिया में ज़िना करने वालों को जब क़यामत के दिन लाया जाएगा तो उनको सब पहचान लेंगे। उसकी वजह क्या होगी? अगर हदीस में नहीं आता तो मैं बयान करने की हिम्मत नहीं रखता। मेरे मखदूम ज़ादे सामने मौजूद है। इस तरह के अनावीन जो है मैं महफिल के अंदर कहने से एहतियात करता हूँ, लेकिन जब दिल टूटता है और कौम जो है जिस आग में जल रही हो और फिर रसूलुल्लाह का फरमान हो, तो फिर मैं हया के पर्दे में आपके दिलों के दरवाजे पर यह बात जरूर रख देना चाहता हूँ। सुनो सुनो, ज़िना के अड्डों की तरफ जाने वाले जवान, यकीनन यहाँ जो लोग मौजूद हैं वो ऐसे नहीं हैं, लेकिन आपको मुखातब करके उन तक, खुदा के बंदों तक आवाज पहुंचाना है जो इस आवाज के मुस्तहिक है। उन बच्चियों तक आवाज पहुंचाना है जो इस आवाज की मुस्तहिक है। सुनो, अल्लाह के रसूल सच्चे नबी फरमाते हैं कि ज़ानियों को जब क़यामत के दिन लाया जाएगा तो पूरा महशर उनको पहचान लेगा। पहचानने की वजह क्या होगी? आका फरमाते हैं उनकी शर्मगाहों से इतनी गंदी बदबू आएगी, इतनी खतरनाक बदबू आएगी कि मैदान महशर उनकी बदबू को देखकर उनको पहचान लेगा। जरा अंदाजा करो, ज़िना की वजह से शर्मगाहें सड़कर बदबूदार हो चुकी होगी और उससे बदबू आएगी, महशर पहचान